2024, what are you looking at? देखिए, कोई इश्यू जो है फॉरेन पॉलिसी का वो साइलो में नहीं देखा जा सकता, वो कंपार्टमेंट्स में नहीं डिवाइड किया जा सकता। पहले तो आप देखें कि इस वक्त ग्लोबल एनवायरनमेंट है क्या, यानी कि बैन अवी सतह पे हो क्या रहा है। तो इस वक्त आपको जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ग्लोबल टेंशन्स हैं सुपर पावर्स के दरमियान, यानी कि चीन और अमेरिका के दरमियान, और जंगें हो रही हैं गाजा में, यूक्रेन में, और जनरली एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट है। इसके अलावा मेरा ख्याल है 2024 बहुत ही अहम साल है इस हवाले से कि इस साल में बहुत से इलेक्शंस हैं। हिंदुस्तान में इलेक्शन है, हमारे अपने मुल्क में इलेक्शन है, और अमेरिका में इलेक्शन है, जिसका के असर जो है अमेरिकन इलेक्शन आउटकम का, उसका बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत ही दूर दराज असर पड़ सकता है। तो अगर आप इस पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखें तो फिर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के साथ क्या ताल्लुकात होना चाहिए। देखें, खारजा पॉलिसी हाल में एड हॉक रही है, रिएक्टिव रही है। इवेंट्स होते हैं तो हम उसको रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए कि हमें एक कोहेरेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, और इंडिया के हवाले से जो कि बहुत ही एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप है, और हमने देखना यही है, जाहिर है लगता तो यही है कि मोदी विल गेट अनदर टर्म इन ऑफिस। तो उनके साथ किस किस्म के तल्लुकात हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं कश्मीर में 2019 से, उससे तो जाहिर है वो बात ही नहीं करना चाहते अब पाकिस्तान से कश्मीर के बारे में। वो कहते हैं जी हमने अपने तौर पे हल कर लिया है। सो मैं समझती हूँ कि इट्स बी वेरी चैलेंजिंग टू डील with this troubled relationship with India, but we need to be sure कि इस रिलेशनशिप को हम टेंशन्स को हम मैनेज कर सके। नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी स्पीच में लाहौर में 2023 में रीजनलिज्म की बात की कि हम रीजनल कनेक्टिविटी की बात करेंगे। पिछले साल में आर्मी चीफ जब अमेरिका के अंदर गए तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है वो एक हब ऑफ ट्रेड बनना चाहता है। तो हमारी जोग्राफियाई अहमियत तो इस किस्म की है। तो जब आप एक इलाकाई सोच लेके चलते हैं खारजा पॉलिसी में, तो इम्कानात वो हैं जिनको ये खदशात के तौर पे बयान करें। योर टेक 2024। आई थिंक किसी मुल्क की भी फॉरेन पॉलिसी ये तो तय है ना कि उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसकी रिफ्लेक्शन होती है। अब भारत की हम मिसाल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, 5 अगस्त 2019 की जो भी उनके इक़दामात हो, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर जब मजबूत हो रहे हैं, उनकी मईशत मजबूत हो रही है, एज अ रिज़ल्ट उनकी दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। सो दे अंडरस्टैंड कि जो भी वो इकदाम लेंगे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, या इस तरह का रिएक्शन होगा जिसको वो मैनेज कर लेंगे। नंबर 1 ये चीज़। दूसरी, मैं थोड़ी सी एक अनपॉपुलर यहाँ पे बात करूँगा। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि ओवर द ईयर्स पास्ट में जो भी हमने इनिशिएटिव्स लिए, आई थिंक हमने कश्मीर के ऊपर और इंडिया के साथ जो हमारी बारगेनिंग चिप थी, बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉलीज, हमने वो इनिशिएटिव लूज़ किए हैं। आज मैं आपको बता दूं कि अगर भारत का कोई भी एक निचले दर्जे का एक ऑफिशियल जो है वो ये कह दे कि कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी और हम तो तरफा तौर पर पाकिस्तान के साथ उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो दैट वुड बी सीन एज अ बिग डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। कहाँ से हमने शुरू किया था? एक मौका था कि जब वाजपेयी साहब आए थे, उसके बाद 2003 से लेकर 2007 तक भी प्रोसेस चला। फिर हमारी अपनी गलतियों की वजह से चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई। इंडिया इकनॉमिकली और जो उसका क्लाउड है, जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटिजिक जो हालात हैं, अमेरिका का जो टिल्ट है टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ चाइना, 2024 में हमने ऐसे मौके अगर कोई है तो उसको खोना नहीं है। 2024 में मुझे लगता है कि देखें, एट टाइम्स जब आप मुश्किल सूरत हाल में होते हैं, ये अनपॉपुलर बात है, पब्लिकली लोग उसको पसंद ना करें, एक स्ट्रेटिजिक रिट्रीट भी होती है। क्या आप मुझे बताएं कि आज अगर टेबल के ऊपर इंडिया आपके सामने आ जाए कि चलें इस पे बात करते हैं, जो हमारी इस वक्त ओवरऑल पोजीशन है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज हैं, डू यू थिंक कि हम बेहतर को नेगोशिएट कर सकेंगे? आई बिलीव वी हैव टू गो फॉर अ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए रिलेशनशिप को। यूनिट ट्रेड नेटवर्क को हम इस्तेमाल करें एज एन इंसेंटिव और एक साझा नेटवर्क बनाएं, एंड तालिबान विल सी रीजन। ये देखें, तालिबान अगर उनको अपने अवाम की इतनी परवाह होती तो शायद वो जो भी कमिटमेंट्स बैन अवी बिरादरी के साथ उन्होंने की तो उनको पूरा करते। मेरा जो मानना है, आई थिंक जो सबसे सिंगल 2024 में जो बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के साथ, पहले हमने बात की एक स्टेटस को रहेगा, सबसे बड़ा चैलेंज आपका है ही अफगानिस्तान। और जो अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हालात बता रहे हैं, मुझे तो चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाती जा रही हैं, क्योंकि अफगान तालिबान आर वेरी स्टबन। वो बिल्कुल बात ठीक है, TTP के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो लोग पास्ट में उनके साथ इंगेज करते रहे हैं, ये हकानी नेटवर्क हो या ये जो लोग हों, वो
پارٹ آف جو سرٹن ارسٹ وائل ٹرائبل ایریاز آپ کا وہ کچھ حصہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کے حوالے کر دیں, وہاں پہ وہ بندوقوں کلاشنکوفوں کے ساتھ وہاں پر آ کر وہ اپنی جو بھی سو کالڈ امارات ہے وہاں پہ قائم کریں, تاکہ ان فیوچر اگر افغان طالبان کے خلاف پھر کوئی بیرونی کارروائی ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک ایریا ہو تو وہ کریں. تو ایسی سچویشن میں آئی تھنک 2024 آپ کو اسکیلیشن والا سال نظر آتا ہے افغانستان کے حوالے سے. لیٹس موو ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ڈاکٹر صاحبہ, دوسرے معاملات کے ساتھ ساتھ یہ تو فیوریٹ سبجیکٹ ہے, یو ہیو سرو دیئر ان ملٹیپل کیپیسٹیز. ابھی پچھلے سال میں آرمی چیف کا دورہ ہوا اور اس کے اندر انہوں نے ان تمام لوگوں سے ملاقات کی جن سے عمومی طور پر منتخب حکومت کے وزرائے خارجہ ملاقات کرتے ہیں یا منتخب حکومت کے وزیر اعظم ملاقاتیں کرتے ہیں. اس کے اندر پیرائے طے ہوئے, ہمیں اس کا علم نہیں ہے, اسٹیٹمنٹس جاری ہوئیں. تو ذرا امریکہ کے تعلقات کے اوپر ریفلیکٹ کیجئے گا کہ ہمارے تعلقات 2024 میں کیسے ہو سکتے ہیں. اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے ان آر ریلیشن شپ ود امریکہ, ایک انفلیکشن پوائنٹ ہے. یہ ایک اہم دوراہے پہ کھڑے ہیں, اس لیے کہ ضرورت ہے کہ ہم کسی طرح سے اس کو ری ڈیفائن کریں اس ریلیشن شپ کو, اور یہ مد نظر رکھیں کہ امریکہ پارٹنر آف چوائس ہمارے خطے میں ہندوستان ہے, اور پاکستان کا پارٹنر آف چوائس ہے گلوبلی اور خطے میں چین. تو چیلنج یہ ہے 2024 کے لیے کہ دونوں طرف سے ایک امیجنیٹو اپروچ کی ضرورت ہوگی کہ اسپیس ڈھونڈا جائے ان دونوں ریالٹیز کے درمیان, بیکاز یہ ریالٹیز چینج نہیں ہونے والی. اس لیے کہ امریکہ کی جو اوور رائڈنگ پرائیورٹی ہے وہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا, اور پاکستان کا جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, نیشنل انٹرسٹ ہے, وہ ہے کہ وہ کسی اس قسم کے اینٹی چائنا کولیشن کا حصہ نہیں بن سکتا جو کہ امریکہ شاید چاہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے تعلقات امریکہ سے معمول پہ ہونے چاہیے, دے شوڈ بی آن اے پازیٹیو ٹریک. لیکن کنورجنسز جو ہے ہماری اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے, چاہے وہ گلوبل لیول ہو, چاہے آپ خطے کی بات کریں. دیکھیں کشمیر پہ بالکل خاموش رہتے ہیں, وہ خاموشی اختیار کی انہوں نے بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی الیکشن کا آؤٹ کم کیا ہوگا. دیکھو جہاں تک بائیڈن انتظامیہ کا تعلق ہے, ان کا جو وزیر خارجہ ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن, اس نے ایک دفعہ بھی توفیق نہیں کی ہمارے ملک آنے کی, جو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس تعلقات کی حالت کیا ہے اس وقت. سافٹ ویئر انگیجمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جو آپ کو سافٹ ویئر سائڈ آف ڈپلومیسی ہے, اس کو آپ زیادہ تیز کر سکتے ہیں. دیکھیں, جب حال ہی میں آرمی چیف کا دورہ ہوا تو میں دوحہ میں موجود تھا, تو ادھر دوحہ گلوبل فورم پہ تو کچھ امریکن تھنک ٹینکس کے سینئر لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو میں نے ان سے پوچھا اس وزٹ کے بارے میں, تو دے ور سرپرائزڈ کہ اس موقع کے اوپر یہ وزٹ ہوا ہے. the reason they were giving کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں پاکستان stands nowhere, پاکستان کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں, اور given this اس موقع پہ وزٹ ہونا, وہ کہتے ہیں it was very significant. وہاں پہ کہانی یہ ہے کہ بائیڈن جو انتظامیہ جو وائٹ ہاؤس ہے اس کی تو بالکل پرائیورٹی ہے ہی نہیں. جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے جو کنسرنز ہے کہ ہاں انگیج کریں اگین, کہ کشمیر پہ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے, پاکستان کو گڑبڑ نہ کرے, تو اس کو روکنے کے لیے ان کے ساتھ انگیج کریں. اور نیوکلیر والا معاملہ بھی کچھ لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں. جو ابھی بھی بیسز ہے نا, کہ ابھی بھی جو وزٹ بھی ہوا ہے وہ آپ کا ہے ان کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس یا پینٹاگون, جو پش کرتا ہے جن کے پاکستان جو کے ساتھ جو ڈیفینس جو کوآپریشن ہے بڑی لانگ سٹینڈنگ ہے. سو دے انڈرسٹینڈ کہ اگر کمپلیٹ ابینڈنمنٹ ہوتی ہے تو وہ جو امریکہ کے سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں وہ انڈر تھریٹ آ جاتے ہیں. تو جو نیگیٹو انٹرسٹ زیادہ ہیں, تو پاکستان کے لیے 2024 میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم کس طرح سے امریکہ کے لیے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں. کیا صرف سیکیورٹی پرزم سے ہی وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کو سیکیور کرنے کے لیے وہ صرف اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور جو امپورٹنٹ بات کہ جو پروپوننٹس ہیں وہاں پہ کہ پاکستان کو انگیج کریں, ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم کمپلیٹلی پاکستان کو ابینڈن کر دیں گے تو دین چائنا جو ہے اس کے لیے اوپن فیلڈ ہوگا, وہ پھر پاکستان کمپلیٹلی چائنا کے کیمپ میں چلا جائے گا. اور ایک لحاظ سے وہ ڈاؤٹ بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں چین کے اندر بھی کہ دیکھو پاکستان ذرا ڈبل گیم کھیل رہا ہے, ہمارے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی ہے. بالکل. آخر میں ڈاکٹر صاحب, ٹائم از شارٹ, آئی نو مشرف یو وانٹ ٹو ریئلی ڈویل آن دس, لیکن the nature of the program is such کہ ہمیں اس لیے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر کوئکلی آپ 1 منٹ میں بتائیے چائنا کے حوالے سے, where do you see چائنا گو, اور 10 سال مکمل ہو گئے سی پیک کو 2023 میں, 2024 جو نیکسٹ ڈیکیڈ کا سال ہے سی پیک کے حوالے سے, اس پہ آپ ریفلیکٹ کیجئے. دیکھیں چائنا ریمینز پاکستان اوور رائڈنگ پرائیورٹی. میرا خیال ہے خارجہ پالیسی کا جو کارنر سٹون ہے ہمارا, اور کافی عرصے سے رہا ہے اور اب بھی ہے اور 2024 میں بھی ہوگا, اور وہ ہے چین کے ساتھ
اپنی ریلیشن شپ کو ایک پازیٹیو، ایک مثبت ٹریجیکٹری پہ رکھنا، اور اس کے لیے ظاہر ہے ہائی لیول انگیجمنٹ کی ضرورت ہوگی. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہم اگلے سال بھی کوشش کر رہے ہوں گے نیویگیٹ کرنے کی جو کانفرنٹیشن ہے بٹوین چائنا اینڈ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو ہم ظاہر ہے وی وانٹ ٹو اسٹے اوے فرام دس کانفرنٹیشن، مگر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو چین، آئی تھنک وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ چین کے ساتھ جو دوستی ہے، ہماری جو ریلیشن شپ ہے، دیٹ میٹس پاکستان's ڈیفینس ایز ویل ایز آر اکنامک انٹرسٹ. اگر چین ہمارے جو لونز ہے وہ رول اوور نہ کرتا، پاکستان would have defaulted. یہ دیکھیں جو آئی ایم ایف کا پروگرام تو بعد میں آیا، اس سے پہلے چین رول اوور کر رہا تھا لون پہ لون. وہ اگر نہ کرتا وی وڈ ہیو ڈیفالٹڈ. آئی تھنک چین کے تناظر میں یہ بات بالکل فیکٹ ہے. اعزاز صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے ان کو مکس سگنل دیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان میں ڈاؤٹس کریٹ ہوئے. پھر ہماری جو اپنی ڈومیسٹک جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی، کیونکہ چین آپ کو پتہ ہے ایک ڈفرینٹ فارم آف گورنمنٹ، وہ کنسسٹنسی چاہتے ہیں. اس ملک میں وہ کنسسٹنسی ہے نہیں، اسی لیے جو بگ ٹکٹ پروجیکٹس ہیں، مین لائن ریلوے، کئی عرصے سے سکسیسو گورنمنٹس ٹرائی کرتی رہی کہ اس پر کچھ اگریمنٹ ہو جائے، بٹ بیکاز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوا. اور ابھی بھی ہماری خواہش بھی تھی کہ 10 سال آپ نے کہا کہ پورے ہوئے کہ پریزیڈنٹ شی آئیں. اب پریزیڈنٹ شی جو ہیں اب دنیا کے طاقتور ایک ملک کے سربراہ ہیں، وہ عام صدر تو نہیں ہے کہ ایسے اٹھ کے آ جائیں گے. تو ہمیں یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اور سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک، کیونکہ چائنا کھٹکتا ہے امریکہ کو، مغربی دنیا کو، جب سی پیک بھی آیا تو ہم نے بڑا ڈھنڈورا پیٹا کہ جی وہ اب تو گیم چینجر ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو چین اس بات سے بڑا ناراض تھا. چین کی جو اپنی اپروچ ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے 30 سال تک ایوریج 10% گروتھ ریٹ رہا، کسی کو پتہ تک نہیں چلا. وہ بڑی خاموشی کے ساتھ وہ کارروائی ڈالتے ہیں. تو ایگزیکٹلی ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان سے کہ آپ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو بھی آپ کے تعلقات ہیں، جو بھی ہم بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ اس کو کر دیں. آپ زیادہ ڈھنڈورا پیٹیں گے، کرٹیسزم آئے گا، آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گی. تو آئی تھنک اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور چائنا کی جو ڈپلومیسی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اکارڈنگلی اگر آپ جائیں گے تو وی کین ٹیک لاٹ آف بینیفٹ.